السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایران کے تابڑتوڑ جوابی حملے جاری ہیں۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ امریکی اڈے بھی ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین سمیت جب دنیا کے دوسرے طاقتور ممالک سے اپیل کی کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کی مدد کریں تو تمام ممالک نے خاموشی اختیار کر لی۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور جاپان نے تو صاف انکار کر دیا۔ فرانس، جرمنی اور جنوبی کوریا بھی جہاز بھیجنے کو تیار نہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے یورپ میں شدید اختلافات ہیں، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر نیٹو نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو نیٹو کا مستقبل تاریک ہے۔ صدر ٹرمپ کی یہ جنجلاہٹ ظاہر کرتی ہے کہ انہیں جنگ سے نکلنے کا کوئی باعزت راستہ نہیں مل رہا، جسے فیس سیونگ بھی کہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایران نے ایک نئی چال یہ چلی ہے کہ تیل کی فروخت ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امریکی معیشت کے لیے ایک اور جھٹکا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی اس جنگ میں شامل کر لے، انہیں کھینچ لے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایپسٹن ٹیم کی باقیات ہے وہ 9/11 جیسا واقعہ کر کے الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کر رہی ہے۔ علی لاریجانی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے بھی ایران پر حملے سے صاف انکار کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے۔ امریکہ نے عربوں کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اور نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی ہے۔ اس کا ذمہ دار سعودی عرب یا عرب ممالک نہیں ہے۔ ایران پر حملے سے پہلے امریکہ نے عربوں کو اس جنگ کے بارے میں بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اجازت لینا تو دور کی بات ہے۔ امریکی رویے کے باعث ایک بار پھر عرب اور مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے قیام کی بحث تیز ہو گئی ہے۔ قطر کے سابق وزیر اعظم نے خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کو اپنے اختلافات ختم کر کے نیٹو طرز کا مؤثر فوجی اتحاد بنانے کی تجویز دی ہے، جس میں سعودی عرب مرکزی کردار ادا کرے اور اس میں پاکستان، ترکیہ کے ساتھ قریبی فوجی تعاون شامل ہو۔ کچھ ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس طرح سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ 2017 میں سعودی عرب کی قیادت میں 34 اسلامی ممالک کا ایک فوجی اتحاد قائم کیا گیا تھا، جس کی قیادت آپ جانتے ہیں سابق پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے سپرد کی گئی تھی۔ تاہم خلیجی ممالک کے باہمی اختلافات اور علاقائی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ایسا جو اتحاد ہے فوجی وہ کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکا۔ ابھی موجود ہے۔ آج بھی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان سیاسی رکاوٹیں، یمن جنگ پر اختلافات اور علاقائی اثر و رسوخ کی کشمکش کسی بڑے فوجی اتحاد کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے خلیجی ممالک کو فوری طور پر ایک مضبوط فوجی اور سلامتی اتحاد قائم کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں اپنے دفاع کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کا خیال یہ کہ کوئی واضح اور حکمت عملی اپنانی چاہیے جس میں عربوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ تاہم عرب ماہرین جو ہے اس تجویز کو زیادہ حقیقت پسندانہ نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق خلیجی ریاستوں کے درمیان قیادت کی کشمکش ہے، بیرونی طاقتوں پر دفاعی انحصار ہے امریکہ پہ خاص کر، اور مضبوط دفاعی صنعت کی کمی ایسے اتحاد کے قیام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق خلیجی ممالک اب بھی امریکی ہتھیاروں اور سیکیورٹی نظام پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے مکمل خود مختار دفاعی اتحاد بنانا قلیل مدت میں ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں تک پاکستان اور ترکیہ کے کردار کا تعلق ہے تو ترکیہ کی دفاعی صنعت نسبتاً مضبوط ہے اور وہ مشترکہ دفاعی منصوبوں میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے،
تربیت، عسکری تجربے اور تعاون کے ذریعے پاکستان بہت مدد فراہم کر سکتا ہے، لیکن پاکستان ایران کے ساتھ سرحد اور دوستانہ تعلقات کے باعث ایران کے خلاف کسی علاقائی جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے ہمیشہ گریز کرتا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ترکیہ بھی ایران کا ہمسایہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتا ایران سے جنگ۔ ایران خود بھی تجویز دے چکا ہے کہ مسلم ممالک اپنی مشترکہ فوج تیار کریں تو ایران بھی اس کا حصہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس جنگ کے خاتمے کے بعد خطے کے اور عالمی حالات کیا ہوتے ہیں، عرب ممالک کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی تو ظاہر جذباتی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن کے بارے میں اہم سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ بعض حلقوں میں یہ امید ظاہر کی جا رہی کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی مہم جو حملے ہیں وہ رک جائیں گے جلدی، یا بین الاقوامی ثالثی روس اور چین جو ہے وہ شاید مسئلہ حل کرا دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے اور انتہائی نازک ہے۔ ایران کی ریاستی طاقت اور استحکامات اب بھی آزمائش کے مرحلے میں ہے۔ اس کے باوجود یہ تنازع پہلے ہی ایک بڑی حقیقت کو آشکار کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی سیاست میں امریکی طاقت کی حدود۔ امریکہ ہر چیز پر قادر نہیں۔ ایران نے امریکہ کی طاقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ عالمی معاملات سے غائب یا لا تعلق ہو جائے گا، کیونکہ ایسی پیشن گوئیاں زیادہ تر خیالی یا تصوراتی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اصل سوال یہ کہ آنے والے عالمی نظام میں امریکہ کا کردار کمزور ہوگا، اور وہ دیکھنا ہے وہ کس طرح نئی طاقت کے توازن جو نئے بنیں گے اس میں اپنے آپ کو ڈھال۔ ایران کا بحران اسی تبدیلی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ بے پناہ دولت اور جدید فوجی صلاحیتوں کے باوجود امریکہ کے لیے کسی بڑے اور مضبوط ملک کو زیر کرنا، اسے فتح کرنا آسان نہیں رہا جب تک کہ معاملہ ایٹمی جنگ تک نہ پہنچے، اور یہ راستہ تمام فریقوں کے لیے ناقابل تصور ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ یہ تصادم ایک تاریخی سبق بن سکتا ہے۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ امریکی بالادستی کے پرانے دور کو دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ سبق صرف دیگر ممالک کے نہیں بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی اہم ہے، جسے آخرکار اپنی طاقت کی حدود کو تسلیم کر کے عالمی سیاست میں ایک نئے کردار کی تلاش کرنا ہوگی۔ اب وہ امریکہ کا جو ہے بدماش نہیں رہا دنیا کا۔ امریکہ، روس جیسی طاقتیں جو 3 صدیوں سے عالمی سیاست کا حصہ ہیں، ان حدود کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ بیشتر بڑی ریاستیں بھی ایسا ہی سوچتی ہیں۔ صرف امریکہ ہی وہ ملک رہا ہے جسے اب تک اپنی طاقت کی حقیقی حدود کا سامنا کم ہی کرنا پڑا، یا کہہ لیں غلط فہمیوں کا شکار رہا ہمیشہ امریکہ، کیونکہ کسی ملک نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا امریکہ کی طاقت کو۔ چین نے بھی نہیں ابھی تک چیلنج کیا۔ ایران نے اس کا بھرم توڑ دیا ہے۔ امریکہ کی بالادستی ختم ہو گئی ہے۔ اگر اس مرحلے پر چین کھل کر امریکہ کی مخالفت شروع کر دے تو امریکہ فوری طور پر جنگ بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج دنیا میں نئی صف بندیاں ابھر رہی ہیں۔ یورپ اور چین پر امریکی دباؤ غیر ارادی طور پر ایک ایسے عالمی نظام کی تشکیل میں مدد دے سکتا ہے جس میں کوئی ایک طاقت مکمل بالادستی حاصل نہ کر سکے۔ ایسا نظام پاکستان اور مسلم ممالک کے مفادات کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ ہنگامہ خیز دور کے بعد جو جنگیں ہو رہی ہیں، عالمی نظام جو سامنے ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو، زیادہ مشکل ہو۔ اس تبدیلی کے دوران جنگیں اور بحران بھی جنم لے سکتے ہیں، نئی جنگیں شروع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب ایک بڑی عالمی تبدیلی کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان چین کا بااعتماد دوست ہے۔ چین کا عالمی سیاست میں کردار بڑھے گا تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ پاکستان کے بھارت اور اسرائیل کو چھوڑ کر تمام ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ نیا عالمی منظرنامہ ہمارے لیے بہت بہتری اور ترقی کے مواقع لا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی پہلا مرحلہ تو اس جنگ کا اختتام ہے، یہ جنگ ختم ہو جائے کسی طرح۔ یہ جتنی دیر جاری رہے گی پیچیدگیاں اور نقصانات اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔